السلام علیکم، میں سفیزہ مرزا اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ طریقت و حقیقت کے سرچشمہ اور تجرید و توحید کے منبع و مخزن تھے اور آپ کا شمار عظیم ترین بزرگوں میں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو رئیس المتکلمین کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو الحسن کے ہم عصر اور بہت سے مشائخ کے فیض یافتہ تھے۔ حقائق و معاملات کے موضوع پر آپ کی بہت سی تصانیف بھی ہیں۔ آپ نے اکثر توکل و تجرید کے بنا پر صحرا نوردی بھی کی ہے۔ آپ کو خواص اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جنبیل بنایا کرتے تھے۔ حالات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صرف اس خوف سے کہ کہیں توکل میں فرق نہ آ جائے کبھی حضرت خضر کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنے قلب میں جگہ دوں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ سوئی دھاگا، قینچی اور ڈوری رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ چیزیں توکل کے منافی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ صحرا میں مجھے ایک عورت نظر آئی جس پر وجدانی کیفیت طاری تھی اور پریشان حال و سر برہنہ پھر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنا سر تو ڈھانپ لے، تو اس نے جواب دیا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے جواب دیا کہ میں عاشق ہوں اور عشاق کا سوا آنکھیں بند کرنا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں مست ہوں، اس لیے سر ڈھانپنا مستوں کا بھی شیوا نہیں۔ اور جب میں نے پوچھا کہ تو نے کس مائکدے سے پی ہے جس کی وجہ سے مست ہو گئی، اس نے کہا کہ یہاں دوسرا اور کوئی مائکدہ نہیں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں عالم میں خدا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو میرے ہمراہ رہنا پسند کرے گی؟ تو اس نے نفرت سے کہا کہ میں مرد کے ہمراہ نہیں رہنا چاہتی بلکہ فرد کی خواہاں ہوں۔ جب کسی نے آپ سے ایمان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ فی الوقت تمہارے سوال کا جواب دینا اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ میرا جواب قول کے ذریعہ ہوگا، جبکہ میں تمہیں فعل کے ذریعے جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں اپنے جواب کے لیے میرے ہمراہ مکہ معظمہ کا سفر کرنا ہوگا، اور دوران سفر تمہیں خود بخود اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص آپ کے ہمراہ سفر میں چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور جب آپ نے جنگل میں پہنچ کر سفر حج شروع کیا تو ہر یوم غیب سے آپ کے پاس 2 ٹکیاں روٹی اور 2 آب خوروں میں پانی آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے، جس میں سے 1 ٹکیا اور آب خورا آپ اس شخص کو دیتے تھے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب میں آپ کے ہمراہ سفر کر رہا تھا تو ایک سین رسیدہ بزرگ گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور حضرت خواص کو دیکھ کر گھوڑے پر سے اتر پڑے، اور بہت دیر تک دونوں میں کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد وہ بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ تھے تو فرمایا کہ یہ بزرگ تمہارے سوال کا جواب تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات میرے فہم سے بالا تر ہے، جہاں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے، ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر تھے اور میری صحبت اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس خوف سے کہ کہیں میرا توکل مجروح نہ ہو جائے ان کو منع کر دیا، تاکہ خدا کے سوا میرا اعتماد کسی اور کا محتاج نہ بن جائے، اور یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے جنگل میں حضرت خضر کو مرغ کی طرح اڑتے ہوئے دیکھ کر اس نیت سے اپنا سر جھکا لیا کہ کہیں میرے توکل میں فرق نہ آ جائے۔ اس عمل کے بعد حضرت خضر نے نیچے اتر کر مجھ سے فرمایا کہ اگر تم میری جانب دیکھ لیتے تو تم سے ملاقات کرنے نہ اترتا، اور جس وقت میرے پاس تشریف لائے تو میں توکل کے حفاظت میں انہیں سلام تک نہیں کیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ دوران سفر میں شدت پیاس سے بے ہوش ہو گیا
اور ہوش میں آنے کے بعد دیکھا تو ایک شخص میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے پانی پلا کر اپنے ہمراہ چلنے کی پیشکش کی، اور جب ہم چند ایام ہی میں مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس نے یہ کہہ کر کہ اب تم مدینہ میں داخل ہو چکے ہو، مجھے گھوڑے سے اتارتے ہوئے کہا کہ جب روضہ اقدس کی زیارت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں ایک ایسے درخت کے قریب پہنچا جہاں پانی موجود تھا، لیکن وہاں ایک شیر گھراتا ہوا جب میری طرف بڑھا تو میں راضی برضا ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا، اور قلب میں یہ تصور کر لیا کہ اگر میری موت اسی شیر کے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے تو میں بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لنگڑا ہے اور پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے متورم ہو گیا ہے، جس کی اذیت سے وہ مضطربانہ طور پر جب میرے قریب آ کر زمین پر لوٹنے لگا تو میں نے ایک لکڑی سے اس کا زخم خرچ کر خون اور پیپ قطعاً صاف کر دیا، اور اپنی گدڑی میں سے کپڑا پھاڑ کر زخم پر پٹی باندھ دی، جس کے بعد وہ اٹھ کر ایک طرف چلا گیا، اور کچھ وقفہ کے بعد ہی اپنے 2 بچوں کے ہمراہ میرے پاس آیا، اور اس کے بچے بطور اظہار تشکر میرے چاروں طرف گھومنے لگے، اور اس حرکت سے ان کا یہ مفہوم معلوم ہوتا تھا کہ ہم تیرے احسان کے صلہ میں اپنی جان تک تجھ پر نثار کرتے ہیں۔ اس وقت روٹی کی چند ٹکیاں ان کے منہ میں تھیں جن کو میرے سامنے نکال کر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ آپ کسی مرید کے ہمراہ جنگل میں تھے کہ اچانک شیر کے گھرانے کی آواز آئی، اور وہ مرید خوف زدہ ہو کر ایک درخت پر چڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے خوف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، مگر آپ نے بے خوف ہو کر مصلی پر نماز کی نیت باندھ لی، اور جب شیر نے قریب آ کر آپ کو مشغول عبادت پایا تو کچھ دیر ادھر ادھر چکر لگا کر واپس لوٹ گیا، اور جب وہ مرید نیچے اترا تو آپ اس مکان سے کچھ فاصلے پر جا چکے تھے۔ وہاں آپ کے پاؤں میں ایک مچھر نے ایسا کاٹا کہ آپ شدت تکلیف سے مضطرب ہو گئے۔ اس وقت مرید نے پوچھا کہ آپ شیر سے تو ذرا سا بھی خوفزدہ نہیں ہوئے، لیکن مچھر کے کاٹنے پر اس قدر بے چین ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے آپ سے باہر کر دیا تھا، اور اس وقت میں اپنے آپ میں ہونے کی وجہ سے مچھر کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حامد اسود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کا ہم سفر تھا تو ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں کثرت کے ساتھ سانپ تھے، چنانچہ میں بھی آپ کے ہمراہ پہاڑ کی ایک کوہ میں مقیم ہو گیا، اور جب رات کو سانپ اپنے سوراخوں سے باہر نکلے تو میں نے آپ کو آواز دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، چنانچہ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور جب تمام سانپ ادھر ادھر گھوم کر اپنے سوراخوں میں واپس چلے گئے تو صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ آپ کے قریب کنڈل مارے بیٹھا ہے۔ میں نے عرض کی کہ کیا آپ کو اس موذی کی خبر نہیں؟ فرمایا کہ آج رات سے زیادہ افضل میرے لیے اور کوئی رات نہیں گزری، اور صد حیف ہے اس شخص پر جو ایسی افضل رات میں خدا کے سوا کسی دوسری چیز سے خبردار ہو۔ کسی نے آپ کے کپڑوں پر بچھو کو پھرتے دیکھ کر مارنے کا قصد کیا تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے کسی چیز کا ضرورت مند نہیں کیا اور سب کو میرا محتاج بنا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں راستہ بھول کر کئی یوم تک پریشان پھرتا رہا لیکن راستہ نہیں ملا، پھر مجھے ایک سمت سے مرغ کے اذان دینے کی آواز آئی تو میں نے خیال کیا کہ اسی طرف چلنا چاہیے، شاید وہاں کوئی آبادی ہوگی، لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور میری گردن پر ایسا مکہ رسید کیا کہ میں نے مضطرب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ،
کیا متوکلین کی یہی عزت ہوا کرتی ہے؟ ندا آئی کہ جب تک تو نے ہمارے اوپر توکل کیا مخلوق نے تیری عزت کی، لیکن اب مرغ پر توکل کرنے کی وجہ سے تو لوگوں کی نظروں میں گر گیا، اور اگر مرغ پر توکل کرنے والے کو اس سے بھی شدید سزا دی جائے جب بھی کم ہے۔ یہ سن کر میں گھوسے کی تکلیف سے نڈھال آگے چل دیا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد یہ غیبی ندا آئی کہ اے خواص، کیا تجھے اسی شخص نے گھوسا مارا تھا؟ اور جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسی گھوسا مارنے والے کی نعش میرے سامنے پڑی تھی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک شام کی جانب سفر کر رہا تھا تو راستہ میں ایک حسین نوجوان کو نفیس لباس میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور میرے قریب پہنچ کر اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا ہم سفر بننے کی شکل میں تجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ میری شرط منظور کر کے میرا ہم سفر بن گیا، اور ہم دونوں مسلسل 4 یوم تک بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے۔ لیکن چوتھے دن ایک مقام پر نہایت نفیس کھانا مہیا ہو گیا، اور جب میں نے اس سے کھانے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میرا تو یہ عزم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بلا واسطہ کھانا عطا نہیں کرے گا ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ عزم تو بہت سخت ہے جس کی تکمیل نہایت دشوار ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے رزق عطا کرنے پر قادر ہے، وہ تو صرف اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کے قول سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ پر توکل نہیں کیا، کیونکہ توکل کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ سختی اور فاقہ کے عالم میں توکل پر قائم رہتے ہوئے حیلہ تلاش نہ کرے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ صحرا میں توکل اللہ کیے ہوئے چل رہا تھا کہ دور سے ایک آتش پرست نوجوان نے میرا نام لے کر سلام کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بھی آپ کا ہمسفر بن جاؤں۔ میں نے کہا کہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں تمہارا گزر نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے کہا کہ میں ہر شے سے بے پرواہ ہو کر آپ کے ہمراہ چلوں گا تاکہ کچھ نہ کچھ فیض مجھ کو بھی حاصل ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ہمراہ 1 ہفتہ سفر کرتا رہا، لیکن 8ویں دن کہنے لگا کہ اپنے خدا سے کھانے کے لیے کچھ طلب فرمائیے، کیونکہ میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ اس کی استدعا پر میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اپنے حبیب کے تصدق میں مجھے اس آتش پرست کے سامنے ندامت سے بچا لے۔ اسی وقت غیب سے ایک خوان نعمت نازل ہوا جس میں گرم روٹیاں، تلی ہوئی مچھلی، تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ چنانچہ ہم دونوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتہ فاقہ کشی کی عالم میں سفر کرتے رہے۔ پھر 8ویں دن میں نے اس آتش پرست سے کہا کہ آج تم بھی اپنا کوئی کمال پیش کرو۔ یہ سن کر اس نے اپنا عصا زمین پر ٹیک کر زیر لب کچھ پڑھا، جس کے فوراً بعد پہلا جیسا خوان نعمت غیب سے نازل ہوا، اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ یہ کمال اس میں کیسے پیدا ہو گیا۔ اور جب اس نے کہا کہ آئیے ہم دونوں مل کر کھا لیں تو میں نے احساس ندامت سے کہا کہ مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے، تم تنہا کھا لو۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ حیرت زدہ نہ ہو بلکہ اطمینان سے کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ اول یہ کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ چنانچہ وہ اسی وقت صدیق دلی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ جس وقت آپ نے مجھ سے کمال پیش کرنے کے لیے کہا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس بزرگ کے صدقے میں مجھے ندامت سے بچا لے۔ چنانچہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرے کمال کو قطعاً دخل نہیں۔ پھر ہم دونوں کھانا کھا کر مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب وہاں پہنچ کر وہ جوان کعبہ کا مزار بن گیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا تو ایک شخص نے نمودار ہو کر مجھ سے سلام کرنے کے بعد کہا کہ میرے ہمراہ چلو گے تو راستہ مل جائے گا۔ چنانچہ چند قدم چلنے کے بعد ہی غائب ہو گیا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو واقعی میں صحیح راستے پر پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد سے نہ تو کبھی راستہ بھولا نہ کبھی بھوک پیاس محسوس ہوئی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ رات کو میرا ایسے صحرا میں گزر ہوا جہاں اچانک شیر میرے سامنے آ گیا، اور میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یکایک ندائے غیبی سنائی
رائے دی کہ پریشان مت ہو، کیونکہ تیرے تحفظ کے لیے 7,000 ملائکہ ہر وقت تیرے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنگل میں مجھے ایک شخص نظر آیا، اور جب میں نے پوچھا کہ اس قدر طویل سفر کے باوجود نہ تو تمہارے پاس زیادہ راہ ہے اور نہ سواری کا کوئی انتظام، اس نے کہا کہ میری جماعت کا ہر فرد تمہاری ہی طرح بے توشہ و سواری سفر کرتا رہتا ہے۔ اور جب میں نے اس سے سوال کیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ صرف خدا ہی سے طلب کرنے کا نام توکل ہے۔ کسی درویش نے آپ سے استدعا کی کہ مجھے آپ کے ہمراہ رہنے کی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تمہیں اپنے ہمراہ رہ سکتا ہوں کہ ہم دونوں ایک حاکم بن جائیں اور دوسرا محکوم، تاکہ راستہ کے تمام امور بہتر طریقے سے انجام پا سکے۔ درویش نے عرض کیا کہ آپ حاکم بن جائیں اور میں محکوم۔ چنانچہ اس شرط کے ساتھ دونوں نے سفر شروع کر دیا، لیکن پہلی ہی منزل پر آپ نے درویش سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے آگ لگائی، غرض کی کہ پورے سفر میں تمام امور آپ نے خود ہی انجام دیے اور درویش سے کوئی کام نہیں لیا، اور اگر وہ کسی کام کی قصد بھی کرتا تو آپ منع فرما دیتے۔ اور درویش جب بہت زیادہ مثیر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے حاکم بنایا ہے، لہٰذا بحیثیت محکوم تمہیں میرا ہر حکم تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس درویش کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں رات کے وقت شدید بارش شروع ہوئی تو آپ اپنی چادر میانے کی طرح میرے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے اور پوری رات اسی طرح کھڑے رہے۔ چنانچہ رات ختم ہونے پر میں نے عرض کیا کہ آپ حکیم کے حکم کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حکم سے سرتابی اس وقت تصور کی جا سکتی ہے جب میں تم سے اپنے خدمت کے لیے کہوں، جبکہ محکوم ہونے کی وجہ سے تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ آخر کار مکہ معظمہ تک آپ کا نامعمول رہا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد میں نے آپ کی معیت ترک کر دی۔ پھر مینا میں آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی میری ہی طرح دوستوں سے حسن سلوک کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شام کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا تو ایک جگہ ترش انار کے بہت سے درخت نظر آئے، لیکن میں نے طبیعت چاہنے کے باوجود ترشی کے خوف سے ایک دانہ بھی زبان پر نہیں رکھا۔ پھر آگے چل کر ایک لنجا اور ٹنڈا شخص جس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے نظر آیا۔ میں نے از راہ ترحم اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری صحت یابی کے لیے دعا کر دوں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اور جب میں نے پوچھا کہ تم دعا کرنے کے لیے کیوں منع کرتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ عافیت تو مجھے پسند ہے، لہٰذا میں نے اسی کی پسند کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے جسم پر سے مکھیاں وغیرہ اڑا دوں، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ پہلے اپنے قلب میں سے شیریں انار کی خواہش تو نکال دو، تو اس کے بعد میری صحت یابی کی جانب توجہ دینا۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میرے قلب میں شیریں انار کی خواہش ہے، تو اس نے جواب دیا کہ خدا شناس پر خدا تعالیٰ ہر شے واضح کر دیتا ہے۔ پھر جب میں نے یہ سوال کیا کہ تمہیں اپنے جسم کے کیڑے مکوڑے سے اذیت نہیں ہوتی، تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب اللہ کے حکم ہی سے میرے جسم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو اس نے بتایا ساگون سے۔ اور جب میں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے تو اس نے بتایا کہ مکہ معظمہ کا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ وہاں کیوں جا رہے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ آب زمزم سے ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر کھانا کھلایا ہے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ بھر گئے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہاں سے واپسی کب ہوگی، تو اس نے کہا کہ شام تک گھر واپس آ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے والد کا بستر بچھانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ ایک راہب روم کے کلیسا میں 70 سال سے گوشہ نشین ہے، اور جب میں روم میں اس کلیسا کے قریب پہنچا تو اس راہب نے دریچہ سے سر نکال کر کہا کہ اے ابراہیم، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں راہب نہیں ہوں، بلکہ اپنے نفس کی جس نے کتے کی شکل اختیار کر لی ہے نگرانی کرتا ہوں اور اس کو مخلوق کے شر سے محفوظ
محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اس گمراہی کے باوجود اس راہب کو ہدایت فرماتے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ مردوں کی جستجو میں تم کب تک پھرتے رہو گے؟ جا کر خود کو تلاش کرو، اور جب تم اپنے آپ کو پالو تو اپنے نفس کی نگرانی کرو، کیونکہ خواہشات نفسانی دن میں 360 قسم کا لباس الوہیت تبدیل کر کے بندے کو گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ صحرا میں مجھے شدت کی بھوک محسوس ہوئی تو ایک بدو نے نمودار ہو کر کہا کہ اے پیٹو شخص، بھوک کی خواہش توکل کے منافی ہے۔ فرمایا کہ میں ہر لمحہ خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں حیات جاویدہ عطا کر دے تاکہ میں سدا تیری عبادت کرتا رہوں، اور جب اہل جنت میں پہنچ کر وہاں کی نعمتوں میں مشغولیت کے بعد اللہ کو فراموش کر دیں تو میں اس وقت بھی مصائب دنیاوی کو فراموش کرتے ہوئے آداب شریعت کے ساتھ محل عبودیت میں مشغول رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کرتا رہوں۔ ارشادات۔ فرمایا کہ جس کو خدا تعالیٰ اس کی معرفت کے مطابق پہچان لیتا ہے وہ شخص عہد وفا کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دیتا ہے اور صدیق دلی سے خدا پر اعتماد کر کے اسی کی ذات کو اپنے لیے وجہ سکون و راحت بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ علم کے زیادتی سے عالم نہیں بنتا، بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہو کر اتباع سنت میں سرگرم عمل ہو، خواہ اس کا علم کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ مکمل علم کا انحصار صرف ان 2 کلموں پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ جس شے کا اللہ نے تمہیں مکلف بنایا ہے اس میں تکلیف برداشت نہ کرو۔ دوم یہ کہ جو شے خدا نے تمہارے اوپر لازم قرار دی ہے اس کی ادائیگی میں نہ تو کوتاہی کرو اور نہ اس کو ضائع ہونے دو۔ فرمایا کہ جو بندہ معرفت الہی کا دعویدار بن کر ماں سوا اللہ سے سکون حاصل کرتا ہو اس کو شدید ابتلا میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ گڑ گڑا کر پناہ طلب کرتا ہے تو اس کی مصیبت رفع کر دی جاتی ہے۔ اور جو بندہ معرفت الہی کا دعویدار بن کر مخلوق سے ربط و ضبط ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر کے لالچی قرار دے دیتا ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اور وہ دین و دنیا میں کہیں کا نہیں رہتا اور سوائے ندامت کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ فرمایا کہ دنیا میں جس بندے کے اوپر مخلوق روتی ہو وہ بندہ قیامت میں ہنسنے والا ہوگا، اور جو شخص لوگوں میں ظاہر کرتا ہو کہ اس نے خواہشات و شہوات کو ترک کر دیا ہے وہ دروغ گو اور ریاکار ہے اور اس کو کسی طرح بھی تاریک شہوات نہیں کہا جا سکتا۔ پھر فرمایا کہ صحیح معنوں میں متوکل وہی ہے جس کے توکل کا اثر دوسروں پر بھی پڑے اور اس کی صحبت اختیار کرنے والا بھی متوکل بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والا ہی متوکل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق استقلال کے ساتھ بندگی کرنے کا نام صبر ہے۔ فرمایا کہ مراعات سے مراقبہ اور مراقبہ سے ظاہر و باطن میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تمام خواہشات کو فنا کر دینے اور بشری تقاضوں کو جلا ڈالنے کا نام محبت ہے۔ فرمایا کہ قلب کا علاج 5 چیزوں میں مضمر ہے۔ اول قرآن کو غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنا، دوم شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھانا، سوم تمام رات عبادت میں مشغول رہنا، چہارم سحر کے وقت بارگاہ الہی میں دعا و گریہ و زاری کرنا، پنجم صالحین و نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گریہ سحری میں تلاش کرو، اور اگر گریہ سحری میں تلاش نہ کر سکے تو پھر تم اس کو کہیں نہیں پا سکو گے۔ آپ سینہ پر ہاتھ مار مار کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اسی خدا کے دیدار کا اشتیاق ہے جو مجھے ہر لمحہ دیکھتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں ظاہری طور پر تو کہیں سے کھانا عطا ہوا نظر نہیں آتا، پھر آپ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے کھانا اس جگہ سے ملتا ہے جہاں سے شکم مادر میں بچے کو ملتا ہے، اور جہاں سے جنگلی جانور کھاتے ہیں وہیں سے میں بھی کھاتا ہوں۔ جیسا کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔
لوگوں نے آپ سے سوال کی متوکل لالچی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یقیناً لالچی ہوتا ہے، اس لیے کہ لالچ نفس کی صفت ہے جس کے قلب میں داخل ہونا لازمی ہے، لیکن متوکل کے لیے لالچ اس لیے مضر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لالچ پر غلبہ عطا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لالچ اس کا محکوم بن جاتا ہے، کیونکہ متوکل مخلوق سے کسی قسم کی توقعات وابستہ نہیں کرتا۔ حیات کے آخری حصہ میں ایک مرتبہ آپ رائے کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یکایک پیچش شروع ہو گئی اور اس میں اس قدر اضافہ ہوا کہ آپ دن میں 60 مرتبہ رفع حاجت کے لیے جاتے اور ہر مرتبہ غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا کسی چیز کو آپ کی طبیعت چاہتی ہے تو فرمایا کہ بھونی ہوئی کلیجی کی خواہش ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے غسل کیا اور انتقال فرما گئے، اور جس وقت لوگوں نے آپ کی میت کو مسجد سے ایک مکان میں منتقل کر دیا تو ایک بزرگ نے تشریف لا کر آپ کا تکیہ اٹھا کر دیکھا جس کے نیچے روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ روٹی کا ٹکڑا نہ برآمد ہوتا تو میں نماز جنازہ نہ پڑھاتا، کیونکہ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ آپ کا انتقال محض توکل ہی پر ہوا ہے، اور توکل سے اگلا مقام رد توکل آپ کو حاصل نہیں ہو سکا، جبکہ ہر صوفی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام مراتب حاصل کرے، نہ یہ کہ صرف ایک صفت پر ایسا جم جائے کہ دوسری صفات سے محروم رہ جائے۔ کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ میں نے دنیا میں بہت زیادہ عبادت کے ساتھ ساتھ توکل بھی اختیار کیا، لیکن انتقال کے وقت چونکہ میں باوضو تھا اس لیے مجھے توکل و عبادت کے اجر کے ساتھ طہارت کے صلہ میں وہ اعلیٰ و ارفع مرتبہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ مرتبہ تیری طہارت و پاکیزگی کے صلہ میں عطا کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری بارگاہ میں پاکیزہ و با طہارت افراد سے زیادہ کسی کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔